بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جاننے جائیں گے سیدنا زینب بنت جہش کے بارے میں۔ اچھا، سیدنا زینب بنت جہش کے بارے میں ابھی تک جو آپ جانتے تھے آپ لوگوں نے شیئر کیا۔ اب چلتے ہیں ان کے بیک گراؤنڈ کی طرف۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کے والد اور والدہ کس طرح سے تھے۔ اچھا، ان کے جو والد تھے نا، ریاب جو تھے وہ بنی عبد الشمس سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ کافی بڑے خاندان سے تھے، یعنی ایسا خاندان جو بہت پرومیننٹ تھا، اور جس کی بہت پہنچ تھی، جس کو لوگ بہت زیادہ سراہتے تھے، جو لوگوں میں بہت زیادہ پاپولر تھا، ٹھیک ہے، یعنی ایلیٹس میں سے تھے۔ اسی طرح سے ان کی جو والدہ تھی نا، امیمہ بنت عبد المطلب، وہ کون تھی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنٹی تھیں، ٹھیک ہے، یعنی عبد المطلب کی بیٹی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں تو obviously وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں سیدنا زینب کو، تو وہ دونوں سائڈ سے، یعنی والد اور والدہ کی سائڈ سے ایلیٹ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کو اگر ہم دیکھیں نا کہ جس طرح سے عربوں میں قبائلی نظام تھا، تو قبیلوں کے مطابق ان کو جو ہے ان کا احترام اور ان کی عزت ہوتی تھی، تو وہ ٹاپ آف دا ٹاپ میں سے آتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی دونوں سائڈ سے فیملیز۔ تو اگر ہم انہیں دیکھیں کہ ان کے جتنے بھی بہن بھائی تھے نا، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسلام لانے کی توفیق دی تھی۔ اور آگے چل کے اگر ہم دیکھیں کہ ان کے ایک بھائی تھے سیدنا عبداللہ ابن جہش، وہ آگے چل کے ایک بہت بڑے صحابی تھے، اور ان کی وفات کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے غالباً، کہ جو اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے ذکر کیا نا امیمہ بنت عبد المطلب کا، نا امیمہ ابن عبد المطلب جو ہے نا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آنٹی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کس کی بہن ہے؟ وہ حضرت حمزہ کی بہن ہے۔ تو جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تھی، انہی کے ساتھ کس کی شہادت ہوئی تھی؟ سیدنا عبداللہ بنت ابن جہش کی، سوری، ان کی جب شہادت ہوئی تھی تو ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بنت جہش کون تھے؟ وہ تھے سیدنا زینب بنت خزیمہ کے پہلے شوہر، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو تھوڑی سی یہاں پہ کنفیوژن ہو رہی ہوگی، لیکن سوچیں، سیدنا زینب بنت خزیمہ کے جو پہلے شوہر ہیں وہ کون ہے؟ سیدنا زینب بنت جہش کے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو آگے چل کے اگر ہم دیکھیں کہ اگر یہ اس طرح کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، تو obviously جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آسائشیں، آرام دے رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی زندگی بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور ان کے اپنے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت خاتون تھی۔ تو آگے چل کے جب دیکھتے ہیں کہ ان کی جو پہلی شادی ہوئی تھی، اس کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ ان کی شادی کس سے ہوئی تھی، لیکن یہ بات کی جاتی ہے کہ ان کی پہلی شادی ہوئی تھی، یعنی سیدنا زید سے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ اب ہم ان کی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں، نیکسٹ سلائیڈ۔ اچھا، اسٹوری آف میرج پہ چلی جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہم لوگ ابھی دیکھیں نا کہ اب سیدنا زینب جو ہیں، ان کی ایک بہن تھی سیدنا حمنا، اور یہ دونوں بہنیں جو ہیں وہ ٹاپ کی خواتین میں سے آتی ہیں۔ اگر ہم لوگ دیکھیں نا کہ کیا ہوا کہ سیدنا زینب جو ہیں وہ اب ظاہر ہے ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، تو وہ کیا چاہیں گی؟ ان کی شادی کس سے ہونی چاہیے؟ ایسے انسان سے شادی ہونی چاہیے جو ان کے ایکول ہوں، یعنی جو ان کے اسٹیٹس کے مطابق ہوں، ٹھیک ہے، جو ہر لحاظ سے ان سے جو ہے نا وہ مطلب ایکول ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ سوچیں، آپ لوگ تصور کریں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر رشتہ لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سیدنا حمنا اور سیدنا زینب دونوں بہت خوش ہوتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ سیدنا زینب کو یہ امید ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ہاتھ مانگیں گے۔ زینب کو یہ سیدنا گمان تھا کہ دیکھیں، ان سے شادی کون کر سکتا ہے جو ان کے ایکول ہو، جو ان کے برابر ہو، اور وہاں پہ کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو ان کے ایکول ہو، ٹھیک ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اب سوچیں، یہ ان کے نا رشتے میں بھی ان کے بہت زیادہ قریب ہیں، ان کی کزن ہے، ٹھیک ہے۔ تو obviously انسان جب اپنے ارد گرد دیکھتا ہے تو وہ جو اس کے ایکول ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ اسی سے اس کی شادی ہونی چاہیے، اسی انسان سے اس کی شادی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور وہ کس کا رشتہ لے کر آ رہے ہیں؟ وہ سیدنا زید کا رشتہ لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے منہ بولے بیٹے کا رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ سیدنا زینب کیا ایکسپیکٹ کری تھی کہ ان کی شادی کس سے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف تو لائے ہیں، لیکن وہ کس کا رشتہ لے کر آئے؟ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے۔ تو سوچیں ان پہ کیا گزرے گی، مطلب سوچیں ان کی کیا فیلنگز ہوں گی اس ٹائم، وہ کیا کیا وہ کری ہوں گی۔ اور سوچیں یہی تو ان کا ٹیسٹ تھا نا۔ اب سوچیں یہاں پر آپ لوگ سب یہ تصور کریں کہ آپ اور ہم سب، ٹھیک ہے، اپنی زندگیوں میں نارمل، ہم نا
کچھ بہت بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بہت ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے یہ پلان کیا ہے تو میری زندگی میں بالکل بالکل سیم سب کچھ اسی طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے میں نے گمان کر کے رکھا ہے، جس طرح سے میں نے پلان کر کے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنے میں کیا ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جو آپ نہیں چاہتے، جو آپ چاہتے ہی نہیں، جو آپ کے خوابوں کے اپوزٹ ہوتا ہے، ایسی چیز جو بالکل بھی آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کی ہوتی وہ آپ کے ساتھ ہونے لگتی ہے، اور پھر ہم سب کیا کرتے ہیں، ہم سب ناراض ہو جاتے ہیں، ہم سب کو غصہ آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، مجھے یہ چاہیے ہی نہیں۔ لیکن یہاں پہ سوچیں امتحان کیا ہے، ہم سب کا امتحان تھا نا، اس وقت سیدہ زینب کا بھی امتحان تھا، ان کا کیا امتحان تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ اب سوچیں ان کو اچھا نہیں لگا ہے، ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ انہیں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ فار اے بلیونگ مین اور ویمن when Allah and his messenger decree a matter to have any other choice in that matter۔ اب دیکھیں ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا ہے کہ ایک مسلمان، ایک بلیونگ مین اور ویمن کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، کہ وہ نا جب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کسی چیز کا کہہ دیا ہے تو وہ وہاں پر اپنی چوائس کو لے کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کی چیزیں چاہتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے، تو ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ سیدنا زینب نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنی مرضی نہیں کی ہے، ان کو بے شک برا لگا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اوبے کیا ہے، انہوں نے سرنڈر کیا ہے، کیونکہ وہ صحیح والی مسلمان تھی۔ اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی مان لیتے ہیں، اپنے دل کی سن لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میرا دل جو چاہ رہا ہے میں وہ کروں گی، بے شک دنیا جو سوچتی ہے سوچے، بے شک دنیا جو سوچتی ہے سوچے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں، اگر وہ اجازت دے رہے ہیں نا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر رہی ہیں تو آپ ضرور وہ کام کریں، لیکن جہاں پر ہم احکامات سے ٹکر کھا رہے ہیں، جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کا قانون توڑ رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کی سنیں، ٹھیک ہے۔ سوچیں یہی تو چیز ہے نا، یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ اب کیا ہوتا ہے سیدنا زینب کے ساتھ، سیدنا زینب کیا کرتی ہیں، وہ شادی کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، سیدنا زید سے، اور وہ شادی کر لیتی ہیں، اور یہی یہاں پر امتحان دیکھیں کہ نا اس وقت ہمیں پتا ہے کہ جس طرح سے جو کلچر چل رہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جو احکامات دیے، ٹھیک ہے، وہ اس کلچر کو توڑنے کے لیے تھے۔ اب سوچیں جب سب سے پہلے سیدنا زید کا آپ نے والا واقعہ سنا، ون کے نام کو بدلنے والا، تو وہاں پر بھی یہی تھا کہ کلچر بدلا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی یہی تھا۔ سوچیں لوگوں نے کتنے اعتراض کیے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنے زیادہ انہیں تکلیف دی ہوگی، کتنی باتیں سنائی ہوگی کہ آپ جو ہیں اپنے منہ بولے بیٹے کی جو ہے نا وہ شادی کس سے کر رہے ہیں، اتنی اعلیٰ اس کی خاتون سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ سیدنا زید جو ہوتے ہیں نا، آواز نہیں آ رہی ہے؟ سسٹر آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ ان کی شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن ان میں جو جو شادی میں جو خوبصورتی ہوتی ہے نا، یعنی جو تعلق قائم ہو رہا ہوتا ہے، وہ مطلب ان کے اس میں نہیں ہوتا، ان کے رشتے میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب نا وہ نبھا نہیں پا رہے ہوتے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ سیدنا زید جو ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس بھیج دیتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں آپ، ٹھیک ہے، اتق اللہ۔ تو پھر دیکھیں کہ یہ چیز چلتی رہتی ہے۔ اب سیدنا زینب جو ہے وہ بھی خوش نہیں ہے، سیدنا زید بھی خوش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نا علماء جو ہیں اس پہ مختلف رائے دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کیونکہ ان کا جو سٹیٹس تھا وہ ایکول نہیں تھا، کیونکہ وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ برابر نہیں تھے، اس وجہ سے۔ لیکن سوچیں جو اللہ تعالیٰ نے پلان کیا تھا نا، اس کے ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں ہمیں دکھ رہی ہوں وہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی بہت سارے پوائنٹس ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمیں یہاں پہ کیا دکھ رہا ہے ان کی کہانی میں، کہ جو ہے نا ان کا تعلق جو ہے وہ نہیں بن رہا تھا، ان کا رشتہ جو ہے اچھی طرح سے قائم نہیں ہو پا رہا تھا، یہ ریزنس تھے، وہ ریزنس تھے، معاشی وجہ تھی، یہ تھی وہ تھی۔ لیکن سوچیں اللہ تعالیٰ نے پلان کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پلان کیا تھا کیونکہ سیدنا زینب کی شادی آگے چل کے کس سے ہونی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ہونا تھا کہ آگے چل کے والا واقعہ پیش آتا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آپ اپنی زندگی کو لے کر آئیں، آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، آپ کی زندگی میں ایسا ہوا بھی ہوگا اور ہو بھی سکتا ہے کہ کیا، کہ آپ نے کچھ پلان کیا ہے، وہ بالکل اپوزٹ آپ کی زندگی میں ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں ایسے وقت میں، ہم جا رہے ہوتے ہیں جو میں نے چاہا تھا وہ کیوں نہیں ہو رہا، اور ہم پوری زندگی اس غم کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔
ہم نہیں دیکھتے کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ ہم صبر کرتے ہیں اور ہم کمپلین کرنا بھی نہیں چھوڑتے، اور ہم کمپلین کر کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اس طرح سے کرتے ہیں نا، ہمیں ہر چیز اپنے اپنے مطابق، اپنے ٹائم کے مطابق چاہیے ہوتی ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ٹائم کے مطابق ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمیں کوئی چیز، فار ایگزامپل آپ کو کوئی چیز آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں ابھی کے ابھی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ باہر پڑھنا چاہتے ہو، باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ ابھی کے ابھی جو ہے آپ کو جیسے ایڈمیشن مل جائے، ٹھیک ہے؟ آپ چلے جاؤ باہر اور سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی میں ایسا ہو رہا ہوگا کہ آپ بار بار ڈیلے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، اتنے سال گزر گئے، ڈیلے ہو رہا ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ لیکن سوچیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں بہتری کیا ہے میرے لیے؟ ہم ہمیشہ خیر کو نکال دیتے ہیں امتحان میں سے، ہم ہمیشہ لیسنس کو نکال دیتے ہیں۔ ہم جب بہت غصے میں ہوتے ہیں نا، پریشان ہوتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت گلا ہوتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میری مرضی کے مطابق کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ ہر انسان کو اس کی مرضی کی چیزیں ملتی ہیں، مجھے کیوں نہیں ملتی ہیں؟ تو تب ہمیں لیسنس نکالنے چاہیے، تب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میں سیکھ کیا رہی ہوں، مجھے کیا سبق مل رہا ہے۔ یہی چیز دیکھیں سیدنا زینب کی زندگی میں، ان کے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا تھا نا، وہ تو نہیں چاہتی تھی ایسا ہو، وہ کس سے شادی کرنا چاہ رہی تھی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ ان کی شادی ہو گئی نا، لیکن اس وقت نہیں ہوئی جب وہ چاہتی تھی، اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ تو یہی چیز ہم سب نے کرنی ہے، ہم ہر وقت عجلت میں رہتے ہیں، ہمیں ہر وقت جلدی جلدی چیزیں ہمارے مطابق چاہیے ہوتی ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں ہم یہاں کے مالک نہیں ہیں اس زمین کے، ہم یہاں پہ غلام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، تو ہوگا وہی جو ہمارا مالک چاہے گا، ٹھیک ہے؟ یہ چیز آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ، پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی ہو جاتی ہے شادی کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی ان کی طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب ان کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب لوگوں نے اور اعتراضات اٹھائے کہ بھائی انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے، ٹھیک ہے؟ اب سوچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا کس طرح کا وقت ہوگا نا کہ انہیں ہر چیز پہ نا لوگ جو ہیں وہ باتیں سنائے جا رہے ہیں، اور وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتے، وہ پھر بھی اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ پھر بھی اتنے امتحانات سے گزرنے کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹے، وہ ڈٹے رہے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آج دیکھیں چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے نا، ہم بالکل مایوس ہو کے رہ جاتے ہیں، ہم بالکل لوگوں کی باتوں سے نا اتنے تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ ہم اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی رہنے دو، خیر ہے، میں نے کرنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ نہیں کرنا ہے، ہم یہ کہانیاں کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم یہ سبق کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تاکہ میں اور آپ اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو اپلائی کر سکیں، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہو، چاہے وہ صحابہ کی زندگی سے ہو یا صحابیات کی زندگی سے ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، سیدنا حضرت انس کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ نا ان کی جو شادی تھی نا، سیدنا زینب کی شادی اور رسول اللہ کی شادی جو تھی وہ سب سے منفرد تھی، کیونکہ ان کی شادی میں بکرا ذبح کیا گیا تھا۔ اب سوچیں، آپ نے نا ابھی تک ہم نے سیدنا عائشہ کی شادی کا دیکھا تھا کہ وہاں پہ صرف دودھ کا گلاس موجود تھا، تو یہ ان کے لیے نا یہ بڑی بات تھی کہ ان کی شادی میں جو ہے وہ ایک بکرا ذبح کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ آگے چل کے اگر ہم دیکھیں نا، ابھی ابھی آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگے گی کہانی۔ کیا ہوتا ہے کہ نا سیدنا زینب جو ہوتی ہیں وہ سب سے کیا کہتی ہوتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ میری شادی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خود کروائی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی میری شادی کا تذکرہ کدھر ہوا ہے؟ قرآن میں، میری شادی کا گواہ قرآن ہے۔ اور سیدنا عائشہ کیا کہتی ہیں؟ میری شادی کس نے کروائی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کروائی ہے۔ تو وہ اس بات پہ نا ان کا مطلب وہ چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی چیز پہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے، اور آپ اس چیز کو بار بار بتاتے ہو۔ تو یہاں پہ نا امام ذہبی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی شادی ایسی تھی نا کہ سوچیں ان کی شادی میں گواہ کون ہے؟ قرآن۔ ان کی شادی میں کوئی بھی اس طرح کا گواہ نہیں ہے جیسے نارمل شادیوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دو گواہ ادھر موجود ہے، دو ادھر موجود ہے۔ ان کا بالکل اپوزٹ معاملہ ہے، ان کے گواہ ہم سب ہیں، ہم سب جب وہ آیت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وی میریز ہر ٹو یو، ٹھیک ہے؟ تو سوچیں ہم سب ان کے گواہ ہیں، اور سوچیں ان کی شادی اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے، ان کا تذکرہ ہی قرآن میں کیا گیا ہے، تو وہ اس چیز سے نا ان کو ظاہر ہے خوشی تو ہوگی، اتنا بڑا اسٹیٹس اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، تو وہ اس چیز کا ذکر اکثر کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ خود کہتی ہیں کہ مجھے تین چیزوں پہ نا مطلب میں اللہ تعالیٰ کی مطلب مجھ پہ جو بلیسنگس تھی ان میں تین چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کیا تھی؟ سب سے پہلی بلیسنگ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے میری شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی۔ دوسری کیا کہ میرے بعد جو ہے وہ یعنی آیت حجاب جو ہے وہ میری وجہ سے نازل ہوئی۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سب سے قریب تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نا، یہاں پہ سیدنا انس کہتے ہیں کہ ان کا جو ولیمہ تھا نا، اس کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا کہ ان کا جو ولیمہ تھا اس میں کیا ہوا؟ اس میں کیا ہوا کہ نا
जो सहाबा थे वो आते जा रहे हैं और वो मतलब खाना खा रहे हैं और फिर जो है कुछ उठ के जा रहे हैं और कुछ बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ना कुछ सहाबा जो थे वो बैठे रहे, मतलब वो उठ के जा ही नहीं रहे, वो लोग अपनी बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं जा रहे वहां से, हुजरे से नहीं जा रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि वो चले जाएं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हयादार थे, वो हया की वजह से उन्हें नहीं कह रहे थे कि आप उठ के चले जाओ, ठीक है। अब क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तमाम तर उनकी जो अज़वाज थी उन सब के हुजरों में गए, उनसे मिले और उन सब ने उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब के लिए दुआ की, ठीक है। अब वो वापस आए, अब सोचिए कितना वक्त लगा होगा, वो वापस आए और वो सब सहाबा वहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने ना सूरह हुजरात में जो है आयत हिजाब नाज़िल की, यानी वो हुक्म दे दिया गया कि ना मतलब जो है आप लोगों ने इस चीज़ में वो नहीं करना कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परमिशन ना दे दें, आप वहाँ पर नहीं आ सकते और इस तरह से। तो सोचिए इस वजह से ना हमें पता चला कि किस तरह से हम लोगों ने लिमिट्स रखनी है। देखिए हिजाब का क्या मतलब है? पर्दा, कर्टन, ठीक है? तो अज़वाजे मुतहहरात के लिए वो डिफरेंट था। यानी जब उनसे सहाबा उसके इस वाक़ये के बाद ना जब बात भी करते थे वो उनसे यानी एक उनके दरमियान में एक पर्दा सा होता था जिसकी बदौलत वो बात करते थे। यानी वो डायरेक्ट आके उनसे बात नहीं करते थे। तो उसके बाद सहाबा ने बाउंड्रीज़ रखी। सोचिए ये बाउंड्रीज़ इस्लाम ने हर ख़ातून के लिए रखी हैं। हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि हिजाब का, पर्दे का उससे मुराद ये होता है कि भई खुद को कवर कर लो। लेकिन एक्चुअली पर्दा, हिजाब, दुपट्टा कुछ भी, ये क्या है? ये बाउंड्रीज़ सेट करता है कि भई ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, तुम इधर से इधर नहीं आ सकते। ये मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है? ये मैं हूँ और मेरी बाउंड्रीज़ है, अल्लाह ताला ने मुझे कुछ अहकामात बताए, मैं हिजाब करती हूँ। यानी मैंने आपके साथ कुछ बाउंड्रीज़ सेट की हैं। हर कोई मुझसे फ्रीली बात नहीं कर सकता है, ठीक है? ये बाउंड्रीज़ हम खुद प्रीच करते हैं, हम खुद लोगों को प्रीच करने देते हैं, हम खुद लोगों से बाउंड्रीज़ तुड़वाते हैं, ठीक है? कोई आके आपकी बाउंड्री नहीं तोड़ता जब तक आप उसको खुद तोड़ने नहीं देते, ठीक है? तो इस पे आपने गौर करना है कि हम कहाँ-कहाँ पे गलती करते हैं। और हिजाब का जो नॉर्मली हमारी सोसाइटी में जो जो कॉन्सेप्ट है ना वो यही होता है, भई खुद को कवर कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बेशक वो चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि वो आपके लिए बाउंड्री सेट करती है, ठीक है? इस्लाम आपको बाउंड्री सेट करके प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि सैयदना ज़ैनब को अगर हम देखें, इनकी और सैयदना आयशा की मतलब ना वो टक्कर की लड़ाई वग़ैरह बहस सॉरी लड़ाई नहीं, मतलब उनकी वो होती रहती थी, ठीक है, बातचीत। यहाँ पर आप लोगों ने पीछे हम लोगों ने सैयदना आयशा वाले में वाक़या पढ़ा था कि जब जो है अंसार जो थे, वो सैयदना आयशा के हुजरे में जो है वो खाना वग़ैरह और इस तरह से चीज़ें लेकर आते थे। तो बाकी अज़वाज मुतहहरात ने उस उठ के जो है उस पे एतराज़ किया था। इस सब का आपको मालूम है, आप लोगों ने पढ़ा है इस चीज़ को। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस वक़्त भी उन्हें किसने भेजा था? उन्हें सैयदना ज़ैनब ने भेजा था। और सैयदना ज़ैनब ने क्यों भेजा था? क्योंकि जितने भी अंसार थे, वो सब के सब जो हैं तहाइफ़ वग़ैरह, खाना वग़ैरह कुछ भी, वो तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा करते थे जब वो सैयदना आयशा के हुजरे में होते थे। और सैयदना ज़ैनब को इस चीज़ पे एतराज़ था कि भई ये क्यों हो रहा है? कि मतलब वो जब सैयदना आयशा के हुजरे में होते तब ऐसा क्यों होता है? बाकियों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? और फिर वो पूरा वाक़या आ जाता है कि सारी अज़वाज मुतहहरात जो होती हैं वो एक-एक करके आती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनसे बात करती हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें ना, जब सैयदना आयशा पर तोहमत लगी थी, अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, ये हम आम औरतों में नहीं है, ठीक है? वो क्या कि देखिए हम लोगों ने बात की ना कि मतलब उनमें जो है वो टक्कर की जैसे बहस वग़ैरह या इस तरह से चीज़ होती थी, जेलसी वग़ैरह थी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ तक महदूद हैं, ठीक है? जेलसी तक। लेकिन हम में अगली वाली बात नहीं है जो हमें अपने अंदर लेकर आनी। अब क्या हुआ कि सैयदना आयशा पर ना तोहमत लगी, ठीक है? अब सोचें, सैयदना आयशा पर तोहमत लगी और उनको डिफेंड कौन कर रहा है? सैयदना ज़ैनब। सैयदना ज़ैनब से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो क्या कहती हैं? उनसे पूछा कि ना आप सैयदना आयशा के बारे में क्या सोचती हैं, ठीक है? उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा कि मैंने सैयदना आयशा के बारे में कुछ भी जो है ना अच्छाई के सिवा कुछ भी नहीं सुना, ठीक है? और मेरी आँखों ने उनके अंदर अच्छाई के सिवा कुछ भी नहीं देखा। सुभान अल्लाह सोचें, उनके पास मौका था। उनके पास किस चीज़ का मौका था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सैयदना आयशा को बुरा-भला कह सकती थी। वो उनकी इमेज खराब कर सकती थी। नॉर्मल औरतें क्या करती हैं? वो मौका खुद तलाश करती हैं कि दूसरी औरत को इंसल्ट कर सकें, उसे नीचा दिखा सकें, उसे गिरा सकें। ठीक है? जेलसी में औरतें कहाँ तक चली जाती हैं। और सोचो सुभान अल्लाह वो किस किस्म की खातून थी। उनका किस तरह का मायार था, वो किस किरदार की खातून थी कि ऐसे मौके पर वो उन्हें डिफेंड कर रही हैं। सुभान अल्लाह, ये हमें अपने अंदर लेकर आना है कि हमने हर औरत को डिफेंड करना है, चाहे वो कोई भी हो।
معلوم ہے ہمیں نا یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ اگر فار ایگزامپل میرے سامنے کسی کی برائی کی جا رہی ہے اور برائی اس کے اندر موجود ہے، تو مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں جا کے اس انسان کی برائی سب کے سامنے بیان کروں، مجھے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اور یہ چیز ہم سوسائٹی میں نہیں سکھاتے، یہ چیز ہماری سوسائٹی میں نہیں بتائی جاتی کہ ہم نے ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرنا ہے، ہم ایک دوسرے کی خود عزت پامال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہمیں سیکھنی چاہیے یہاں سے۔ اور یہاں پر آ کے نا آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی ہم نے بہن کا ذکر کیا نا، سیدنا حمنہ کا، یہاں پہ سیدنا حمنہ ان خواتین مطلب ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے کہا تھا کہ جو مطلب سیدنا عائشہ کے بارے میں تہمت لگی ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ چاہ رہی تھی کہ ان کی جو بہن ہے سیدنا زینب، ان کا سٹیٹس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اوپر رہے، اور بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آواز کم آ رہی ہے؟ کوئی ایشو ہے تو بتا دیں۔ نو ایشو، کوئی ایشو نہیں ہے خدیجہ، صحیح آ ٹھیک رہی ہے، ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس کے بعد بہت مزے کا واقعہ ہے، وہ بھی آپ سب نے سن رکھا ہے، اور جو مطلب سٹارٹ سے جو ہے نا یہ سیریز ساتھ لے کے چل رہے ہیں، انہوں نے سنا ہوا ہے کہ سورہ تحریم جب نازل ہوئی تھی، اس کی کچھ آیات نازل ہوئی تھی، تب کیا ہوا تھا؟ یہ واقعہ دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں جو ہے سیدنا عائشہ اور سیدنا حفصہ نے جو ہے وہ بات کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا کھایا، اور وہ سارا واقعہ ضرورت ہے تو بتا دیتے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے چلے جائیں گے۔ بتا دیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا نا کہ ہم نے والی بات کی نا کہ دیکھیں ان میں یہ والی چیز ہوتی رہتی تھی کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ نا مطلب جو ہے وہ اٹیچ ہے، اور کس طرح سے مطلب کہ کون ان کے سامنے نا زیادہ جن کا رتبہ زیادہ ہے۔ اچھا، کیا ہوا کہ سیدنا حفصہ اور سیدنا عائشہ جو تھیں اب وہ دوست ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم لوگوں نے بات کی تھی ڈفرینٹ کیمپس بن چکے تھے، دو کیمپس تھے جو ہے ازواج مطہرات کی ٹیمز بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اب سیدنا حفصہ اور سیدنا عائشہ ایک ٹیم میں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زینب کے حجرے میں ہوتے ہیں، اور سیدنا زینب ہم نے بتایا نا کہ وہ جو ہے اچھی فیملی سے تھی، تو انہیں کسی نے نا شہد بھیجا تھا، اور اچھا شہد بھیجا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاخیر ہو جاتی ہے آنے میں، اور سیدنا حفصہ اور سیدنا عائشہ کیا پلان کرتی ہیں؟ وہ یہ پلان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور ہم ان سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا کھایا ہے، یعنی آپ کے منہ سے جو ہے وہ جو اسمیل آ رہی ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ تو مطلب انہوں نے پلان کر کے رکھا تھا، ٹھیک ہے؟ تاکہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زینب کے حجرے میں کچھ بھی نہ کھائیں، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں، سیدنا عائشہ بھی یہی بات کرتی ہیں اور سیدنا حفصہ بھی یہی بات کرتی ہیں۔ اب انہوں نے یہ پلان کیا تھا، وہ کیا بولتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا کھایا تھا؟ آپ کی مطلب جو ہمیں جو ہے آپ کے منہ سے جو ہے وہ اچھی اسمیل نہیں آ رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں مطلب وہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ کبھی بھی یہ چیز نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس پر سورہ تحریم کی آیات نازل ہوتی ہیں کہ آپ اس چیز کو خود پہ حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اور پھر اس وقت مطلب اللہ تعالیٰ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی بیویوں نے کیا ہے، مطلب انہوں نے پلان کر کے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ دیکھیں کس طرح سے نا وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ تنگ کرتی تھی، اور کس طرح سے ایک دوسرے کو کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سیدنا حفصہ کو ڈانٹا تھا، نہ سیدنا عائشہ کو ڈانٹا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے کیوں کیا ہے کچھ اس طرح سے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی تھی اس کے بعد جو معاملات ہوئے تھے اس کے بعد ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب سب سے خوبصورت واقعہ، اس کے لیے ہم کل سے انتظار کر رہے تھے آپ کو بتانے کے لیے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں نا اعتکاف پہ جو ہے وہ بیٹھے، اور وہ مسجد میں تھے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف پر ہیں، تو سیدنا عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ کیا میں جو ہوں نا میں اپنا خیمہ جو ہے وہ آپ کے قریب نصب کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دے دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ سیدنا حفصہ جو ہوتی ہیں وہ سیدنا عائشہ سے کہتی ہیں آپ میرے لیے بھی بات کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے سیدنا عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہیں کہ سیدنا حفصہ بھی اپنا خیمہ یہاں پہ نصب کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی پرمیشن مل جاتی ہے۔ اب سمجھے جو ہے نا پھر کیا ہوتا ہے؟ سیدنا زینب دیکھ رہی ہیں، سیدنا زینب جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ اب سوچیں، ہم یہ وہ بات انہوں نے نہیں کی تھی لیکن ہم ویسے کہہ رہے ہیں، سوچیں انہوں نے کہا ہوگا کہ مطلب میں کیوں پیچھے ہٹوں؟ وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ بھی اپنا خیمہ وہاں پہ نصب کرتی ہیں۔ اب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہے، اور ارد گرد 3 خیمے ہیں، سیدنا عائشہ، سیدنا حفصہ، سیدنا زینب، ٹھیک ہے؟ اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں وہ یہ ماجرا دیکھتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہوں گے؟ آپ کے خیال میں ان کا کیا مطلب ریئیکشن کیا ہوگا؟ کائنڈلی آپ میں سے کوئی کچھ بھی بتا دیں، مطلب انہوں نے کیا کیا ہوگا؟
सोचें क्या वैसे किया होगा उन्होंने। वैसे अगर हम्म। मैं सिंपली बोलूं तो शायद वो थोड़े से हुए होंगे कि परेशान भी हुए होंगे, और उन्हें ये भी होगा कि जो बाकी अज़वाज मुतहरात हैं वो भी इस तरह से करेंगे, और फिर ये है कि जो बाकी उम्मत के लोग हैं वो इस चीज को फर्ज समझ हम्म। लेंगे शायद। ठीक है, ये ये मेरे भी जहन में अच्छा आ रहा है। नजरिया है। सही, अच्छा नजरिया है। बाकी और कोई बताना चाहेगा? क्योंकि जो रिजल्ट है ना बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा हम आपको तंग करेंगे, पहले आप लोग बताएं। अच्छा, हैंड रेस करके बता दें, वो ज्यादा इजी रहेगा। हम्म। ठीक है। अच्छा, जी जी अदीबा बताएं। वो गुस्सा हो गए थे और उन्होंने खेमे उखाड़ दिए थे। मतलब वो खुद हम्म। नाराज होके चले गए थे। इसका हमारे पास क्या सोर्स है? ये मैंने रमजान के दिनों में मैंने ये हदीस सुनी थी इत्तिकाफ के दौरान। जब मैं हम्म। इत्तिकाफ में बैठी थी तो मैंने उसमें ये हदीस सुनी थी कि नबी सल्लल्लाहु ठीक अलैहि है। वसल्लम ने जब मस्जिद में खेमा लगाया था तो उनके साथ उनकी अजवाज ने एक एक हम्म। करके खेमे वहां पर गाड़ दिए थे, तो वो इस बात पे गुस्सा हो गए थे। ठीक है। चलें, आप एक काम कीजिएगा, आप जो है ना इसका जो हदीस जो है ना वो आपको मिल जाएगी। आप इसका जो सोर्स साथ ना इसको शेयर कर देना अपने ग्रुप में, तो फिर इंशाल्लाह ताला देख लेंगे। ओके। क्योंकि हमने, हाँ, ओके। क्योंकि जो हमने पढ़ी है ना, क्योंकि जो हमने पढ़ी वो उसमें क्या आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, वो सब देखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। ठीक है। अब वो चले जाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रमजान में इतिकाफ नहीं करते। ठीक है। यानी वो, उन्होंने वो इतिकाफ में बैठे ही नहीं। ठीक है। फिर क्या होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले साल ज्यादा दिनों के लिए इतिकाफ पे बैठते हैं। ठीक है। सोचे मतलब उन्होंने किस तरीके से खूबसूरती से इसको टैकल किया। उससे भी खूबसूरत क्या है कि सोचे उस बाजू मुतहरात किस तरह से जो है ना वो सारी चीजों को कर रही हैं, और वो कितनी खूबसूरती से कर रही हैं। तो देखिए उनकी मोहब्बत थी ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हर कोई चाहता था कि वो सामने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहें। ठीक है। तो ये तो यहाँ तक तो आगे आ जाती हैं सारी चीजें। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड वहीं पर रह गई हैं। अच्छा, इससे भी आगे ये भी हो गया। हम्म। अच्छा, ठीक है, इससे पिछली वाली। अच्छा, अगर हम लोग अभी देखें ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ रहने के लिए, रहने से ही ना जो असरात सहाबा पर, सहाबियात पर होते थे वो बहुत मुख्तलिफ थे। जिस तरह से ना सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कहते हैं कि हम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे तो हमें सिर्फ आखिरत की फिक्र होती थी। हम दुनिया को भूल जाते थे। मतलब हमें ना दुनिया की परवाह नहीं होती थी। और सोचें, क्या आज हम जब दोस्तों के साथ होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं ना हमारे सबसे क्लोज लोग हैं, जब आज हम उनके साथ होते हैं, हम किस तरफ होते हैं? हमें ध्यान रखना चाहिए हम किस तरफ होते हैं। क्या हम दुनिया के बारे में ज्यादा ख्याल कर रहे होते हैं या हमारी फिक्र आखिरत की तरफ होती है? क्योंकि देखिए हम कभी इस बारे में नहीं सोचते कि हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, हम जिन लोगों से क्लोज हैं, क्या वो हमें आखिरत की तरफ ज्यादा तवज्जो दिला रहे हैं या मुझे दुनिया के साथ जोड़ के रख रहे हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सोहबत जो है ना वो बताती है कि आप कैसे इंसान हो और हम किस तरह से शेप होते हैं, जिस तरह के दोस्तों में हम रहते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, उसके दोस्त हैं और वो हर वक्त जो है ना उसको रिमाइंडर देते हैं आखिरत के बारे में, ठीक है, तो वो खुद ब खुद ही ना अपनी इस्लाह करना और ये सब स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब उसके दोस्त ही, उसका सर्कल ही सिर्फ दुनिया की बातें करेगा, पैसे की, कपड़ों की, मेकअप की, घरों की, गाड़ियों की बातें करेगा, तो ऑब्वियसली उसने भी उसी तरफ आना है। तो आज आप सबने जाके ये सोचना है कि आपके जो सर्कल है ना, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो अहबाब हैं, वो किस साइड पर हैं। क्या आप लोग जब मिल के बैठते हो, आप दुनिया की बातें करते हो या आप आखिरत की बातें करते हो? जरूरी नहीं कि आप आखिरत की बातें करो, यानी वो बातें जो आपको आखिरत का ख्याल दिलाएं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम सब ने देखना है। सही। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें कि सैयदना जैनब जो है ना, उनके बारे में सैयदना आयशा क्या कहती हैं, सुभान अल्लाह, देखें क्या कहती हैं कि मैं कभी भी ऐसी खातून से नहीं मिली जो उनसे ज्यादा अल्लाह ताला का ना डर रखती हूँ, अल्लाह ताला का खौफ रखती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। यानी ऐसी खातून जिनके दिल में अल्लाह ताला का खौफ हो, जो बहुत ज्यादा इबादत गुजार हो। ठीक है। इससे पिछली स्लाइड, इससे आगे।
نہیں، اسے پچھلی جی، وہ کہتی ہیں کہ نہیں نہیں، یہ بھی نہیں ہے. اس کے آگے تو اینڈ ہو رہی ہے. نہیں نہیں، پیچھے چلی جائے. ہاں بس یہیں پر رک جائیں. اچھا، وہ کہتی ہیں کہ میں کبھی بھی ایسے خاتون سے نہیں ملی جو ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتی ہوں، ان سے زیادہ وہ نیک ہوں، ٹھیک ہے، ان سے زیادہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھی ہوں، ان سے زیادہ جو ہے نا وہ سخی ہوں، ٹھیک ہے، وہ لوگوں پر خرچ کرتی ہوں، وہ چیریٹی دیتی ہوں، ان سے زیادہ وہ قابل اعتبار ہوں. سوچے سیدنا عائشہ ان کے بارے میں ایسے کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے ہمیں کیا دکھ رہا ہے؟ اس سے پہلے ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ ان میں جو ہے نہ کوئی مطلب بات وغیرہ ہو رہی ہے، وہ ایک دوسرے سے مطلب آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں اس طرح سے. لیکن سوچیں جب باری آتی ہے نا ایک دوسرے پر بات کرنے کی، تو وہ کتنی خوبصورتی سے ان کے بارے میں بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آگے چل کے اگر ہم دیکھیں نا سیدنا زینب کے بارے میں، ان کے آخری زندگی کے آخری سالوں کے بارے میں، تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ سوری، اچھا، اگر ہم دیکھیں کہ ان کی زندگی میں نا اب کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ اب سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے، سیدنا عمر کا دور ہے. ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ سیدنا عمر جو ہے نا وہ سالانہ جو ہے وہ تمام تر ازواج مطہرات کو جو ہے ایک مقرر رقم بھیجا کرتے تھے. تو اب کیا ہوتا تھا کہ جب بھی سیدنا عمر سیدنا زینب کو بھیجا کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے نا ان کو اتنا بڑا دل دے رکھا تھا کہ جب بھی انہیں کچھ بھی بھیجا جاتا تھا نا، وہ سارا کا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی، ٹھیک ہے. اور سوچیں وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتی تھی، کچھ بھی نہیں. ایک بار کیا ہوا کہ سیدنا عمر نے ان کے لیے پھر بھیجا، تو اب کیا ہوا نا کہ انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ نا مجھے دوبارہ مطلب اگلا سال مجھے نہ دکھا اگر یہی مال یعنی فتنہ جو ہے میرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. تو سوچیں انہیں کتنی کراہیت تھی دنیا کی چیزوں سے. یہ نہیں کہ وہ چیزوں کا استعمال نہیں کرتے تھے یا اس طرح سے تھا، لیکن وہ اپنے پاس دنیا کو رکھتے ہی نہیں تھے. جیسے ان کے پاس کوئی چیز آ رہی ہے وہ ایک دم خرچ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ان کا پیغام جو ہے نا وہ جو صحابی ہوتے ہیں وہ سیدنا عمر تک پہنچاتے ہیں، اور سیدنا عمر جو ہے وہ جب یہ والی بات سنتے ہیں تو وہ خود تشریف لاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور انہیں کہتے ہیں کہ جو ہے نا آپ خود پہ بھی تھوڑا جو ہے وہ خرچ کریں، اور انہیں اپنی طرف سے 1000 درہم دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے جیسے ہی وہ انہیں دے کے چلے جاتے ہیں نا، سیدنا زینب کیا کرتی ہیں؟ سیدنا زینب ایک دم سے وہ سارا کا سارا مال خرچ کر دیتی ہیں، وہ سارا کا سارا کسی کو دے دیتی ہیں، ٹھیک ہے. سوچیں کتنی بڑی چیز ہے. ہم ابھی اگر ہم سب خود کو دیکھیں نا، بے شک ہم جو ہے ان سے سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پہلے میں خود کو دیکھ لوں، مطلب پہلے میری ضروریات پوری ہو جائے، اور اپنی ضروریات پوری کرتے 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 نا ہم تھکتے نہیں ہیں، لیکن ہم دوسروں کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے. سوچیں یہ کیسی خواتین ہیں؟ یہ اپنے پورے کے پورے ایریاز کی نگہبان ہے. یعنی یہ ہر مسکین کی، ہر غریب کی، ہر کسی کی مدد کے لیے تیار بیٹھی ہیں. جیسے ہی کسی کو ضرورت پڑتی اٹھ کے اس پہ خرچ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر ہم خود کو دیکھیں نا، ہم بالکل اپوزٹ ہے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ایریا میں کون غریب ہے، مسکین ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہم نے ان سے سیکھنی ہے. ہمیں وہ خواتین بننا ہے جو ان کی طرح تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی امت کو بہت ضرورت ہے ایسی خواتین کی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی مطلب ان کی نا اس عادت کی ہمیں آگے چل کے پتہ چلتا ہے جب وہ بیمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے جب وہ بیمار ہوتی ہیں، یعنی ان کے آخری ایام ہے نا، وہ بیمار ہوتی ہیں، تو وہ کیا کہتی ہیں کہ میں نے اپنا کفن تیار رکھا ہے، اگر حضرت عمر میرے لیے کفن بھیجیں گے، انتظام کریں گے، تو آپ نے اس کو صدقہ کرنا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہیں یہ تک نہیں چاہتے کہ آپ کا کفن آپ کو کوئی اور دے. آپ یہ تک نہیں چاہ رہے کہ کوئی اور آپ پہ خرچ کرے. آپ یہ چاہ رہے کہ آپ جب دنیا سے جو آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہے، کچھ بھی نہ رہے. اور جب یہ دنیا سے رخصت ہوئی تب ایسا ہی تھا، ان کے پاس سوائے ان کے حجرے کے کچھ بھی نہیں تھا. یعنی حجرے کے جو اندر چیزیں موجود تھی نا، اس وقت ان کے پاس دیکھیں یہ لوگ زیادہ سامان نہیں رکھتے تھے، ہم جانتے اس بارے میں، لیکن ان کے پاس جو ضرورت کا سامان تھا انہوں نے وہ سب کا سب صدقہ کر دیا تھا. اور یہ کتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم آگے چل کے دیکھیں نا، نیکسٹ سلائیڈ. اب کیا ہوتا ہے یہ پہلی زوجہ تھیں جن کی وفات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یعنی ابھی تک ازواج مطہرات میں سے کسی کی وفات نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو جب ان کی وفات ہوئی مدینہ کا ہر انسان رو رہا تھا، ہر انسان. اور تمام تر جو لوگ تھے، تمام تر صحابہ جو تھے، وہ سب کے سب ان کے گھر کے گرد جمع ہیں، ٹھیک ہے. اب ان کے ایک بھائی تھے نا ابو احمد، اور وہ نابینا تھے، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ نا ان کے مطلب جو بستر ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں. سیدنا عمر آتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ اب ہمیں انہیں لے کے جانا ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ابو احمد ہوتے ہیں وہ خود اپنی بہن جو ہے نا ان کو مطلب ان کا جو جنازہ ہے اس کو خود ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز آتی ہے، سیدنا اسما بنت عمر جو ہیں، سوری سیدنا اسما جو ہیں، ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا تھا کہ جب سیدنا زینب کی وفات ہوئی تھی نا، تو ان کے لیے جیسے وہ کہتی ہیں کہ نا وہ ایک ونڈی ڈے تھا، ٹھیک ہے، یعنی ہوا چل رہی تھی، تو انہوں نے اس طرح سے کیا تھا کہ ان کے جو جنازے کے ساتھ نا جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا تو ایک مطلب چادر سی پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے لوگ، ٹھیک ہے، تو اسی چیز کو ابھی تک پریکٹس کیا جاتا ہے، یعنی چادر پکڑ کے کھڑے ہونے سے مراد یہ کہ نا تاکہ جو ہے نا کوئی انہیں دیکھ نہ سکے، اس لیے جو ان کی جو قبر تھی اس کے پاس جو ہے وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، صحابہ کھڑے ہوئے تھے تاکہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے تھے، ٹھیک ہے، یہی چیز ابھی تک پریکٹس کی جاتی ہے خاص کر عرب میں، یعنی اس کو پریکٹس آف سیدنا زینب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہیں کہاں دفن کیا گیا؟ جنت البقیع میں دفن کیا گیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ، ابھی ہم دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں ازواج مطہرات کیا رائے رکھتی تھی۔ اگر ہم دیکھیں ام سلمہ کو، ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر اپنا رحم فرمائے، یعنی سیدنا زینب پر، وہ کیسی خاتون تھیں، وہ ایسی خاتون تھی نا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فریکوینٹلی مطلب ان کے جو حجرے کا وزٹ کرتے رہتے تھے، اور یہ وہ خاتون تھیں جو راتوں کو قیام کرتی تھیں اور دن کو روزے رکھتی تھیں، ٹھیک ہے، جن کی بہت زیادہ نیکیاں تھیں، جو صدقہ دیتی تھیں، جو خیرات کرتی تھیں، ٹھیک ہے، یہ تو ان کے بارے میں ام سلمہ کہتی ہیں۔ اب سیدنا عائشہ کیا کہتی ہیں؟ جب ان کی وفات ہوئی سیدنا عائشہ رو رہی ہیں اور سیدنا عائشہ کہتی ہیں کس طرح کی خاتون آج یہاں سے رخصت ہوئی ہیں، کس طرح کی نیک خاتون یہاں سے رخصت ہوئی ہیں، وہ خاتون جو کس کے لیے شیلٹر تھی، جو بیواؤں کے لیے اور یتیموں کے لیے، مدینہ کے جو یتیم اور بیوائیں ہیں ان کا شیلٹر تھی، یعنی ان کی مدد کیا کرتی تھی، ایسی خاتون آج رخصت ہوئی ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں نا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ان کو بھی ایک نک نیم دیا گیا ہے جو سیدنا زینب بنت خزیمہ کو بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ام المساکین، ٹھیک ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ ان میں سے پہلے کس کو ملا تھا، لیکن یہ ٹائٹل دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ کہانی تھی سیدنا زینب بنت جہش کی،